یہ خاموشی اچانک نہیں ٹوٹی، یہ شور کے بعد آئی ہے۔ ایک ایسی نسل جس کے بارے میں ہمیں برسوں یہی بتایا گیا کہ یہ سب سے زیادہ اسکیپٹیکل، سب سے زیادہ ڈسکنیکٹڈ اور سب سے زیادہ فیتھ لیس ہوگی۔ آج وہی نسل اچانک سوال کر رہی ہے، اگر سب کچھ ریشنل ہے تو دل اتنا خالی کیوں ہے؟ اسکائی نیوز کی یہ رپورٹ کوئی جذباتی مضمون نہیں، یہ ایک ڈیٹا ڈریون شاک ہے۔ یو گو کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق جین زی اب زندہ نسلوں میں سب سے زیادہ خدا یا ہائر پاور پر یقین رکھنے والی نسل بن چکی ہے۔ یہ بات چونکانے والی ہے کیونکہ یہی نسل ہے جو اے آئی کے ساتھ پلے بڑی، الگورتھم کے اندر جوان ہوئی، سائنس پوڈ کاسٹ، نیورو سائنس ریلز، ایوولوشن تھریڈز، سب کچھ دیکھا اور پھر بھی واپس سوال پر آ گئی۔ اعداد و شمار سن لیجئے کیونکہ روانی بات جذبات سے نہیں، حقیقت سے شروع کرتی ہے۔ 2018 میں برطانیہ میں 18 سے 24 سال کے نوجوانوں میں صرف 28% ایسے تھے جو کسی ہائر پاور پر یقین رکھتے تھے۔ 2024 سے 25 کے یو گو ڈیٹا میں یہ عدد 49% تک پہنچ چکا ہے۔ چرچ اٹینڈنس وہ بھی متھ نہیں رہا۔ 2018 میں ماہانہ چرچ جانے والے نوجوان صرف 7% تھے، آج یہ شرح 23% کے قریب ہے۔ یہ کوئی معمولی انکریز نہیں، یہ اسٹیٹسٹیکل نوائز نہیں، یہ ایک سویلائزیشنل سگنل ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں۔ اسکائی نیوز کے مطابق ایک بڑا فیکٹر سوشل۔ 2018 میں ماہانہ چرچ جانے والے نوجوان صرف 7% تھے، آج یہ شرح 23% کے قریب ہے۔ یہ کوئی معمولی انکریز نہیں، یہ اسٹیٹسٹیکل نوائز نہیں، یہ ایک سویلائزیشنل سگنل ہے۔ اور سوال یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں۔ اسکائی نیوز کے مطابق ایک بڑا فیکٹر سوشل میڈیا ہے، مگر اس بار کسی شیلو ٹرینڈ کی وجہ سے نہیں۔ ٹک ٹاک پر مذہبی ڈانسز نہیں، انسٹاگرام پر ایستھیٹک کوٹس نہیں، بلکہ لانگ فارم میننگ کانٹینٹ، کرسچن انفلوئنسرز، ایگزسٹینشل کانورسیشنز، فیتھ ڈسکشنز وداؤٹ امبیرسمنٹ۔ لیکن روانی یہاں رکتی نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا صرف میڈیم ہے، کاز نہیں۔ اصل وجہ کہیں گہری ہے۔ جین زی وہ نسل ہے جس نے اسٹیبلٹی نہیں دیکھی۔ 2008 کے بعد پیدا ہونے والے بچوں نے ریسیشن کو ایونٹ نہیں سمجھا، انہوں نے اسے ڈیفالٹ سیٹنگ کے طور پر جیا۔ پھر پینڈیمک، پھر وارز، پھر کلائمیٹ انگزائٹی، پھر آئیڈینٹی کولیپس، پھر اے آئی کا خوف۔ اگر مشین سب کچھ کر سکتی ہے تو میں کیا ہوں؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب سلیبس میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ خلا ہے جہاں الگورتھم خاموش ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ہسٹوریکلی ایک ہی طرف دیکھتا ہے: میننگ، ٹرانسینڈنس، گاڈ۔ روانی کا زاویہ یہاں واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ریلیجن ریٹرننگ نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر ریسرفیسنگ ہے۔ ماڈرن سیکولر نیریٹو نے یہ فرض کر لیا تھا کہ جیسے جیسے نالج بڑھے گی، گاڈ کم ہوتا جائے گا۔ مگر اسکائی نیوز کی رپورٹ اس مفروضے کو کوائٹلی دفن کر دیتی ہے، کیونکہ جین زی زیادہ اگنورنٹ نہیں، یہ زیادہ انفارمڈ ہے۔ یہ ایوولوشن جانتی ہے، بگ بینگ سمجھتی ہے، نیورو سائنس دیکھ چکی ہے، سائیکالوجی پڑھ چکی ہے۔ اور پھر بھی سوال باقی ہے: وائی از دیر سم تھنگ رادر دین نتھنگ؟ یہی وہ سوال ہے جس پر روانی بار بار رکتی ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ٹک ٹاک نہیں دیتا، اے آئی نہیں دیتا، ڈیٹا نہیں دیتا۔ اسکائی نیوز کے مضمون میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سرکلز میں مذہب کی واپسی نہیں دیکھی۔ یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن روانی ایک بات یاد دلاتی ہے: سویلائزیشنل شفٹس ہمیشہ وسپر میں شروع ہوتے ہیں، ہیڈ لائن میں نہیں۔ کرسچینٹی بھی پہلے ایلیٹ سالونز میں نہیں پھیلی تھی، اسلام بھی پہلے یونیورسٹیز میں ڈومیننٹ نہیں تھا۔ یہ موومنٹس ایگزسٹینشل ہنگر سے جنم لیتی ہیں، اور یہی بھوک واپس آ رہی ہے۔ روانی اس رجحان کو نائیو آپٹمزم سے نہیں دیکھتی۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ جین زی ٹریڈیشنل ریلیجن کی طرف ہی جائے، کچھ اسپرچویلٹی کی طرف جائیں گے، کچھ مسٹسزم کی طرف، کچھ فلسفی کی طرف، کچھ واپس گاڈ کی طرف، نئے سوالوں کے ساتھ۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے: سیکولر سرٹنٹی ٹوٹ چکی ہے، اور جب سرٹنٹی ٹوٹتی ہے تو انسان سوال پوچھتا ہے، اور سوال ایمان کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ شاید اسے ٹرینڈ کہے، روانی اسے سمٹم کہتی ہے۔ سمٹم اور ڈیلیور نہ کر سکی۔
جین زی خدا کو اس لیے نہیں ڈھونڈ رہی کہ وہ پیچھے جا رہی ہے، وہ اس لیے ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ آگے دیکھ چکی ہے اور وہاں بھی خالی پن ہے، اور شاید یہ واپسی نہیں ہے، یہ پہلی بار صاف آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ روانی یہی کہتی ہے، جب سب کچھ ایکسپلین ہو جائے اور پھر بھی دل نہ بھرے تو سوال علم کا نہیں رہتا، وجود کا ہو جاتا ہے، اور ایگزسٹنس ہمیشہ کسی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہاں روانی ایک قدم اور آگے جاتی ہے، کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ جین زی مذہب کی طرف کیوں آ رہی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب ایتھیزم کے لیے کیا ہے۔ کیا ایتھیزم اب پرانا ہو رہا ہے؟ کیا یہ ایک 20ویں صدی کا اعتماد تھا جو 21ویں صدی کے دباؤ میں ٹوٹ رہی ہے؟ کیا آنے والے برسوں میں اس کا زور کم ہوگا؟ اسکائی نیوز کی رپورٹ براہ راست یہ دعویٰ نہیں کرتی، لیکن ڈیٹا ایک انکمفرٹیبل سوال ضرور اٹھاتا ہے۔ ایتھیزم کی طاقت ہمیشہ ایک دعوے پر کھڑی رہی، جیسے جیسے علم بڑھے گا خدا کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہ دعویٰ کولڈ وار آپٹمزم میں بنا تھا، جب سائنس پروگریس کا مترادف تھی، جب مستقبل لینئر لگتا تھا، جب انسان کو لگتا تھا کہ وہ کنٹرول میں ہے۔ لیکن جین زی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ نسل کولیپس میں پیدا ہوئی، انسرٹنٹی میں جوان ہوئی، اوور انفارمیشن میں پلی، اینڈ میننگ پاورٹی میں جی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روانی ایک سٹل مگر اہم فرق کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایتھیزم آنسرز کوسچنز آف میکنزم، ریلیجن آنسرز کوسچنز آف میننگ، اور جب میکنزم اوور لوڈ ہو جائے میننگ کی طلب بڑھتی ہے۔ یو گو کے ڈیٹا میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے، جین زی میں صرف ریلیجس آئیڈینٹیفیکیشن نہیں بڑھا، بلیف ان اے ہائر پاور بڑھا ہے۔ یہ فرق اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان کسی انسٹیٹیوشن کے غلام نہیں بن رہے، وہ ڈوگما نہیں مانگ رہے، وہ سرٹنٹی نہیں مانگ رہے، وہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں کیا سب کچھ واقعی بلائنڈ ایکسیڈنٹ ہے یا ہم کسی سٹوری کا حصہ ہیں؟ یہ سوال ایتھیزم کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ایتھیزم جذباتی طور پر تھن ورلڈ ویو ہے۔ یہ مورل فریم ورکس بورو کرتا ہے، میننگ پوئٹک لینگویج سے لیتا ہے، ہوپ بایولوجیکل ٹرمز میں ایکسپلین کرتا ہے، لیکن کرائسس کے وقت یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ روانی یہاں کوئی وکٹری لیپ نہیں لیتی، یہ نہیں کہتی کہ ایتھیزم ختم ہو جائے گا، یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہوگا۔ ایتھیزم ہمیشہ رہے گا، خاص طور پر ایجوکیٹڈ ایلیٹس میں، خاص طور پر ایکڈیمک سپیسز میں، خاص طور پر انسٹیٹیوشنز میں۔ لیکن جو چیز بدل رہی ہے وہ یہ ہے، ایتھیزم اب ریبیلیس نہیں رہا، یہ اسٹیبلشمنٹ بن چکا ہے، اور جین زی اسٹیبلشمنٹ سے انسٹنکٹیولی ڈسٹرسٹ کرتی ہے۔ جس طرح ریلیجن کبھی اتھارٹی بن گیا تھا اور یوتھ نے اس کے خلاف ریبیلین کی تھی، آج وہی ریبیلین ہائپر سیکولر سرٹنٹی کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روانی ایک پرووکیٹو بات کہتی ہے، ایتھیزم شاید غلط نہیں ہو رہا، لیکن اولڈ فیشن ضرور ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا کے لیے بنا تھا جہاں انسان خود کو سٹیبل سمجھتا تھا، آج کی دنیا انسٹیبل ہے، اور انسٹیبل دنیا میں لوگ ایکسپلینیشن نہیں اورینٹیشن مانگتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں پیور ایتھیزم کم ہو اور اس کی جگہ پوسٹ ایتھیزم آئے، ایسا ذہن جو کہے میں یقین سے انکار نہیں کرتا، میں یقین کو ایکسپلور کرتا ہوں۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ اسی ایمبیگوٹی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ فیتھ کی واپسی نہیں، سرٹنٹی کے زوال کی نشانی ہے، اور روانی کا آخری نقطہ یہاں آ کر گہرا ہو جاتا ہے۔ جب ایتھیزم کانفیڈنٹ تھا تب ریلیجن ڈیفینسو تھی، آج رولز ریورس ہو رہے ہیں۔ ریلیجن سوال سن رہی ہے، ایتھیزم سوالوں سے گھبرا رہی ہے، اور ہسٹری ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، جو ورلڈ ویو سوالوں سے ڈرے وہ دیر پا نہیں ہوتا۔ شاید آنے والے برسوں میں خدا پروو نہیں ہوگا، لیکن یہ خیال کہ خدا کا سوال ختم ہو چکا ہے خاموشی سے دفن ہو رہا ہے، اور یہی روانی کا زاویہ ہے۔ یہ خدا کی فتح نہیں، یہ انسان کے سوال کی واپسی ہے، اور انسان جب سوال پر واپس آتا ہے تو ایتھیزم ہمیشہ کافی نہیں رہتا۔